بسم اللہ الأحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی سبل رحمت کل شفیع معظم نور مجسم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے لا تعداد بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین ہو۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائیوں کو، ہمارے محبین و مخلصین کو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں، اور زندگی ہے ہی نشیب و فراز کا نام۔ کبھی دکھ تو کبھی سکھ، کبھی خوشیاں کبھی غم، کبھی پریشانی اور کبھی راحتیں، کبھی تنگ دستی اور کبھی خوشحالیاں، اور کبھی دوستوں کا حلقہ یاراں کا ایک پیارا سا ہجوم، اور کبھی ظالموں اور دشمنوں کی بھیڑ۔ اور اگر کبھی زندگی میں راہ چلتے کسی وقت زندگی گزارتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور ان کے اوپر آپ جلال اپنا بٹھانا چاہیں، روب اور دبدبہ پانا چاہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے ڈر نہ جاؤں، میں ان کے سامنے جھک نہ جاؤں اور وہ مجھے ملیا میٹ نہ کر دیں، تو پھر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح جلالی، جلالی تسبیح۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک غزوہ تھا، غزوہ احد۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لال رنگ کا رومال اور کپڑا اس طرح باندھا ہوا تھا اور یوں سینہ تان کے چل رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کرم فرماتے ہوئے فرمایا، اے ابو دجانہ، تجھے پتا ہے زمین پر اکڑ کر چلنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن آج تیرا اس طرح چلنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی دشمن کے سامنے سرنگونی ہونا، دشمن کے سامنے آپ نے عاجزی نہیں کرنی، بلکہ دشمن کے سامنے یہ تیرا اکڑ کے چلنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ایسے حالات کبھی زندگی میں آ جائیں تو یکسوئی کے لیے اور اپنی جلالت کے لیے پھر آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام مبارک اس طریقے سے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ با طہارت، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، با طہارت ہو کر، کپڑے صاف ستھرے ہوں، با وضو ہوں، عطر خوشبو لگائی ہو، پھر آپ پڑھیں المالک القدوس، یا پھر اس طرح سے پڑھ لیں یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق خدا میں پر جلال ہیبت ہوگی آپ کی، اور آپ کی پر جلال دعا جو ہے یہ رب تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت پا جائے گی۔